باقری صاحب ایک چیز تو آپ نے چلیں وہ پورا پیٹرن جو ہے وہ آپ نے دیکھا ہے کہ ساحلی پٹی سے لے کے اندرون اور پھر جو عقبی حصہ ہے وہاں تک ایک پورا پلان کر کے حملے کیے جا رہے ہیں. مان لیا آپ نے 170 مقامات کا ذکر کیا، یہ بھی مان لیا. اب اس کے جواب کے اندر اگر ہم دیکھیں، آپ نے عمان کا تذکرہ کیا، اردن کے اندر ہوئے، بحرین کے اندر ہوئے، کویت کے اندر ہوئے، کچھ دن پہلے قطر کے اندر ہوئے، یو اے ای کے اندر ہوئے. ہم یہ بھی مان رہے ہیں کہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے، ان کے جو کیا نام ہے ریڈار سسٹمز ہیں، یا ان کے فوجی جہاں پر تعینات ہیں، یا وہاں پر جو ڈرون کے ہینگرز ہیں یا طیاروں کے ہینگرز ہیں یا فیول بھرنے کی کیپیسٹی جو ہے، ان کو ٹارگٹس کیا جا رہا ہے. تو ایک ٹارگٹ کے بدلے میں دوسرے ٹارگٹ، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن ایک چیز بیچ میں سے مس ہے سر، وہ یہ کہ جب جنگ جاری تھی تو ہمیں یہ اطلاع آ رہی تھی کہ ایرانی جو ڈیفنس سسٹم ہے اس نے کچھ طیاروں کو ٹارگٹ کیا. ہمیں یہ معلوم پڑا کہ درجنوں کی تعداد کے اندر ڈرونز گرائے گئے. ہمیں یہ معلوم پڑا کہ ان کے ڈیفنس سسٹم کی ڈر کی وجہ سے طیارے زیادہ اندرون نہیں جا سکے اور ڈیفنس سسٹم مضبوط ہوا. لیکن اب کی بار سر، اگر 170 ایریاز کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے اور بدلے میں خبر صرف یہ آئے کہ ایک ڈرون مار گرایا گیا، تو پھر ایران کی موجودہ ڈیفنس صلاحیت کے اوپر بھی سوال اٹھتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے یاسر. دیکھیں، یہ تو کوئی چھپی بات نہیں ہے کہ ایران کے ڈیفنس کیپیبلٹیز کافی حد تک اس حملات کی وجہ سے، اس جنگ کی وجہ سے وہ کافی حد تک ان کو نقصان پہنچا ہے. لیکن ایران کی حکمت عملی پہلے دن سے ہی ڈرونز کو ہٹ کرنا اور ایئر اسپیس وائلیشن کے بعد ان کے جہازوں کو گرانا نہیں تھا. اس کی وجہ یہ تھی کہ ایران کے پاس نہ تو وہ انٹی ایئر کرافٹ سسٹمز موجود ہیں، نہ ان کے پاس اتنے جنگی لڑاکے طیارے موجود ہیں جو کہ ایئر اسپیس کو مضبوط بنا سکیں. ان کے پاس جو حکمت عملی ہے، اب غلط درست یہ ایک الگ بات ہے، لیکن اب کی جو ریالٹیز ہے وہ یہ کہ یہ میزائل سسٹمز اور ڈرونز کے ساتھ اور خودکش بوٹس کے ساتھ یہ جو جنوبی حصہ ہے اس کو مینلی اسٹریٹ آف ہرمز کو کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں، اور میزائل کے ساتھ جو ان کی جتنے بھی امریکن اڈے ہیں یا امریکی مفادات ہیں اس کے اوپر، جیسے کہ میں اگر آپ پچھلے ایک ہفتہ 170 جگہوں کو تو انہوں نے ہٹ کیا، لیکن ایران نے کہاں کہاں پہ ہٹ کیا. ایک قطر میں جو امریکی لڑاکا طیاروں کی مرمت اور دیکھ بھال کا مرکز تھا، وہ پوری طرح تباہ ہو گیا. دو، اردن میں امریکہ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر وہ بالکل تباہ ہو گیا. پھر اردن میں امریکہ کے ایندھن کے ذخیرے بالکل تباہ ہو گئے. کویت میں پیٹریاٹ میزائل کے سسٹمز تباہ ہو گئے. قطر میں امریکہ کے سیٹلائٹ مواصلاتی جو انٹینا تھا وہ تباہ ہو گیا ہے. متحدہ عرب امارات میں الزفرہ فضائی اڈہ تباہ ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ آج میں تقریباً 3-4 گھنٹے پہلے مجھے پتہ چلا کہ یہ جو فجیرہ کا پورٹ ہے، بندر فجیرہ، وہ بالکل اب ناکارہ ہو چکا ہے. اس کا ایک بہت اہم پیغام یہ ہے کہ 8 سے 6 ملین بیرل آئل پر ڈے دنیا کے مارکیٹس کو، عالمی مارکیٹس کو سپلائی نہیں ہوگی. ٹھیک. کیونکہ جس طرح انہوں نے VLCC دو جہازوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے، اس کے بعد بندرگاہ فجیرہ عملی طور پہ اپنے سارے سرگرمیاں معطل کر چکی ہے. ایران کہتا یہ ہے، ان کے مائنڈ سیٹ یہ ہے کہ اگر ہمیں اسٹریٹ آف ہرمز سے فائدہ نہیں ہوگا تو کسی بھی اور ملک کو ہم فائدہ پہنچانا نہیں دیں گے، چاہے وہ کوئی بھی ملک ہو، چاہے وہ عمان ہو، چاہے وہ قطر ہو. بات یہ ہے کہ میں خود بھی کبھی اس طرح سوچتا ہوں تو ایک ریزنیبل بات ہے یار، آگے بڑھاؤ کام کو، سب کے ساتھ آپ لڑ رہے ہو، ہمسایوں کے ساتھ بھی لڑ رہے ہو. لیکن اگر ایرانی پوائنٹ آف ویو سے آپ دیکھیں تو ان کے ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے کہ اگر یہ کسی بھی طرح اپنا ریٹیلیشن پاور شو نہیں کرتے ہیں اور کسی بھی طرح امریکہ کے اوپر دباؤ اتنا نہیں بڑھاتے ہیں کہ وہ کوئی بڑا حملہ کرنے سے پہلے 10 دفعہ سوچے، تو یہ تقریباً کنفرملی ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر یہ سارے متحد ہو کے اٹیک کرتے تو ایران کے لیے حالات بہت بدتر سے بدتر ہوتے جائیں گے، اور ڈو اور ڈائی کا مسئلہ ہے. اس لیے کبھی کبھار ہمیں ریزنیبل نہیں لگتے ایران کے کچھ جو ریاکشنز اور ریٹیلیشنز ہیں، لیکن ان کی اندر کی مجبوریاں بھی دیکھتے ہوئے، ڈو اور ڈائی کا مسئلہ بھی دیکھتے ہوئے، شاید ان کا بھی کچھ نہ کچھ بنتا ہے، ریزن بنتا ہے ان کے کام کے پیچھے بھی شاید. اچھا، میرا ایک آخری سوال باقری صاحب، جی یمن اور سعودی عرب کے معاملے میں ایران کس حد تک نیوٹرل ہے؟
میرا خیال ہے کہ ایران اب نیوٹرالٹی یمن کے ساتھ کر ہی نہیں سکتا. اس کے میں آپ کو 2-3 وجہ بتاتا ہوں. ایک، آپ یہ جو مراسم ہوا خامنئی صاحب کے تشییع، اس میں آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ ڈیلیگیشن تعداد میں لوگ آئے تھے وہ یمن سے لوگ آئے تھے. ڈفرنٹ طبقے فکر سے آئے تھے. پاکستان کی ڈیلیگیشن تو بہت ہائی لیول ڈیلیگیشن تھی، لیکن عمان کی ڈیلیگیشن یہ ڈفرنٹ گروپ سے لوگ آئے تھے اور کافی تعداد میں آ گئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ کل جو حادثہ ہوا صنعاء کے اوپر، صنعاء ایئرپورٹ میں، ماہان ایئر کی ایک فلائٹ نے بیٹھنے کی کوشش کی اور اس میں بھرے ہوئے تھے یمنی گیسٹ جو تشییع کے لیے ایران پہنچے تھے. تو وہ فلائٹ بیٹھنے سے آدھا گھنٹہ پہلے سعودی عرب نے یمن کی صنعاء ایئرپورٹ کے اوپر اٹیک کر کے تقریباً اس ایئرپورٹ کو ان سیف بنا دیا کسی بھی لینڈنگ کے لیے. اس کے باوجود ماہان ایئر کی جو فلائٹ تھی وہ لینڈ کر کے یمنیوں کو وہاں پہ انہوں نے ڈراپ کی. اس کے بعد جو یمنی کی مطلب ان کی جو مقاومتی محاذ ہے یا ریزسٹنٹ موومنٹ کے بیانیہ ہے، وہ یہ ہے کہ اب کوئی بھی سعودی عرب کے ایئر اسپیس کو یوز کرنے سے پہلے 10 بار سوچے، کیونکہ ہم نے اس کو انسیف بنانا ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یمنی ایرانیوں کے ساتھ مل کے باب المندب کو اسٹریٹ آف ہرمز کے رول ماڈل کے اوپر لے کے جانا چاہ رہے ہیں. لیکن سر اب اس سوال میں یہ کتنے ہے کہ اس جی میں سعودی عرب نے اٹیک کیا یا یمنی اس حکومت نے اٹیک کیا جس کو سپورٹ سعودیہ کی حاصل ہے، یہ دو سر مختلف منظرنامے ہیں. وہ ایڈمٹ کرتے ہیں کہ یہ حملہ ہم نے کیا، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جی نے ان کو کہا کہ آپ یہاں پہ اپنا جہاز نہیں اتار سکتے، ہم نے بارہا کہا اور اس کے باوجود ان کی جانب سے کوشش کی گئی تو ہم نے وہ ہٹ کیا. اب اس میں جی سعودیہ نے اس کو قبول نہیں کیا تھا. جی دیکھیں، میرے پاس تو اس کے لیے کلیئر انفارمیشن نہیں ہے. میں جو انفارمیشن اویلیبل ہے سعودی یمنی میڈیا کی طرف سے اور ایرانی میڈیا کی پوائنٹ آف ویو بتا رہا ہوں. ہو سکتا ہے کہ بالکل غلط بھی ہو، لیکن جو میرے پاس انفارمیشن یمن سے ہے اور ایران سے ہے وہ میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں. یمنی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اٹیکس ہیں یہ سعودی عربیہ کے تھرو ہو گئے اور ان کی جہازیں تھی جو ہمارے صنعاء کے اوپر انہوں نے بمبارڈمنٹ کی. یہ ان کی مطلب بقول ہے. ٹھیک ہے. آئی ڈونٹ نو کہ وہ کتنا سچ ہے کتنا غلط ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک آپنا ہرمز کے ماڈل کو باب المندب میں منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہوں یمنی جو ہوتھیز ہیں ایرانیوں کے ساتھ مل کے. اب یہ کھل کے کہہ رہے ہیں کہ ہم ایرانی ڈیفنس لائن ہے، اب ہم ایرانی مقاومتی یا ریزسٹنٹ موومنٹ کی ایک اور محاذ ہیں. ہوں اور انصار اللہ ہے یمن یا ہوتھیز جو ہے وہ کلیئرلی اپنے آپ کو حزب اللہ کی طرح ایران کے ساتھ الائن کر رہے ہیں. دوسری جو بات ہے، بحیرہ احمر، ابھی آپ کو پتہ ہے شاید اس جنگ میں تقریباً سبھی کنٹریز اسپیشلی گلف کنٹریز کا نقصان ہوا، صرف ایک ملک کا نقصان نہیں ہوا. پتہ ہے وہ کون سا ملک ہے؟ کون سا ملک سر؟ سعودی عرب. سر سعودی عرب کو آرامکو کے اوپر حملہ، اکنامیکل آرامکو کے اوپر حملہ نہیں ہوا نہیں سر. نہیں نہیں ان کی نہیں ایک نہیں 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 امبیسی کے میں آپ اوپر کو حملہ بتاتا ہوں. ہوا، وہاں پر موجود جو امریکی نہیں اڈا ہے وہاں پر حملہ ہوا. ہاں یہ آپ کہہ جی سکتے ہیں کہ سب سے کم اگر کسی ملک کو ٹارگٹ کیا گیا یا کوئی ایک آدھ حملہ اگر کسی ملک پہ کیا گیا تو وہ سعودی عربیہ. نہیں نہیں دیکھیں، حملے ضرور ہوئے ہیں ان کے اوپر، کچھ پرابلمز بھی ان کو کریٹ ہوا. اقتصادی پوائنٹ آف ویو سے، ہوں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے سب سے زیادہ اس جنگ میں نقصان عراق کو، کویت کو اور بحرین کو ہوا ہے. ہوں اور شاید اس جنگ میں سب سے زیادہ فائدہ سعودی عرب کو ہوا ہے. 40 روزہ جنگ کے دوران سعودی عرب نے اپنے جو مشرق سے مغرب کی جو پائپ لائن کے ذریعے وہ بحیرہ احمر کو ایکسپورٹ کرتے رہے، وہ تقریباً 7 ملین بیرل تیل ہر روز بندرگاہ ینبع جو اس پائپ لائن کے تھرو تھی وہاں انہوں نے منتقل کرتے رہے. ہوں رپورٹس بتا رہے ہیں کہ سعودی عرب نے سال کے پہلے 4 مہینوں میں 10.3% ان کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے ٹھیک ہے. اور 16.4% ان کی 2 مہینوں کی جنگ کی 2 مہینوں میں ان کے ریکارڈ ایکسپورٹس ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ آئل کی بڑھتی ہوئی سر قیمتوں کو مان لیا دیکھتے باقر ہوئے صاحب، یہ مان لیا، جی اس سے نتیجہ کیا جی نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ اب اگر ہوتھیز اس میں انوالو ہوتے ہیں ہوں اور باب المندب کے ساتھ ساتھ بحیرہ احمر کے اندر یہ کاروائی کرنا شروع کر دیتے ہیں تو پھر ایک اور بہت بڑی شوق آئے گی وہ سعودی عربیہ کے اوپر. اس لیے مجھے لگتا ہے کہ یہ باب المندب کا جو کارڈ ہے، آپ کے سوال کے جواب
کہ اس میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک الائنمنٹ مجھے نظر آ رہی ہے حوثیز، انصار اللہ، اور مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ ہم فل فلیج وار کی طرف جاتے ہیں تو پھر حوثیز اور انصار اللہ بحیرہ احمر اور باب المندب کو بھی ڈسٹرب کریں گے۔ یعنی آبنائے ہرمز کے ساتھ ساتھ باب المندب والا منظرنامہ بھی جو ہے وہ بھی کیوس پیدا کر سکتا ہے، اور اس ضمن کے جی اندر فریقین میں جی اضافہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں یہ دیکھنے کی جی ضرورت ہے، لیکن ابھی موجودہ اقدامات جو ہیں وہ مثبت سمت میں گامزن ہوتے دکھائی نہیں دیتے، اور ایک بڑے پیمانے پہ جنگ ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ بالکل۔